بیوی غیر مرد کی طرف کب اور کیوں جاتی ہے؟ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت۔ اگر کسی کو تحریر بری لگے تو میری طرف سے معذرت۔ کروٹ بدل کے آنکھیں بند کیے ہی اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آنکھ کھولی اور فون کی سکرین پر بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کے اسے کوفت ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ کچھ بڑبڑاتے اس نے کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کیا، اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ ساتھ سو رہی ہیں۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی سکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی، میسج رپلائی آنے پہ آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے میسج دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کوئی آواز کیے بالکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ گئی ہو، پر جب بستر پہ نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ شش و پنج میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا۔ وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آواز دے کے پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے کال کاٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، سوچوں میں گم۔ ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی، بیٹا آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پہ لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اس بات پہ دھیان نہ دیا، کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھیاں چلنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا، ایک سرگوشی سن کے وہ وہیں رک گیا۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نام کی نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا ان سے کہوں پر ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آ کے طلاق ہی نہ دے دیں۔ جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں کسی سے فون پہ باتیں کرتے رہتے۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہی لیکن کتنی دیر برداشت کرتی؟ کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے، پر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں، تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں ابھی جاری تھیں لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اسے اس دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی، پاؤں آگے نہ بڑھ پائے۔ وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح واپس سیڑھیاں اترنے لگا۔ سرگوشیاں اب بھی کانوں میں پڑتی رہیں جو کلیجہ چھنی کر رہی تھیں۔ اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پہ لیٹ گیا۔ آج تو آرام دہ بستر پہ بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا، کیسے کسی اور کو اسی گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزا آور تھا تو وہ خود تھا۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سی غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔